السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ آپ کا آج کا دن کا آغاز بڑا اچھا ہوا ہے۔ صبح صبح آف کورس اگر یہ وی لوگ سن رہے ہیں تو صبح صبح آپ لوگ اٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کا پورا دن خیر خیریت سے گزرے، پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں۔ دوستو، ایک وقت تھا جب سب کہتے تھے مذاکرات کر لو۔ عمران خان کہتا تھا مر جاؤں گا لیکن مذاکرات نہیں کروں گا۔ ڈیفینیٹ اس وقت غرور کا عمران خان صاحب پہاڑ ہوا کرتے تھے، وہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے کیونکہ طاقت کا نشہ ہوتا ہی ایسا ہے۔ پھر کہتا ہے مذاکرات کروں گا تو صرف اور آرمی چیف سے مذاکرات کروں گا۔ اس کو عادت پڑی ہوئی ہے نا آرمی چیف سے، مطلب کہ چیزیں کر کے تو آگے، تو اس کو شاید اب وہ پرانی عادت جو ہے وہ ابھی تک پڑی ہوئی ہے، تو آرمی چیف سے عادت ان کو پڑی ہوئی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ آرمی چیف سے مذاکرہ کروں ان کا۔ انسان میرے خیال میں خود ہی اپنے الفاظ کی جکڑ میں وہ آ جاتا ہے۔ عمران خان کا بھی غرور کا ایک پہاڑ ہے، بلکہ پہاڑ تھا جو اپنے ہی غرور کے نیچے آ کر تباہ ہو گیا تھا۔ وہ آصف علی زرداری نے کہا تھا نا کہ ہم اس کو نہیں گرائیں گے، یہ خود اپنے وزن سے گرے گا، یہ خود ہی گرے گا، اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ عمران خان خود ہی گر رہا ہے۔ عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ٹیم میں شاہ محمود قریشی، اسد کیسر، مراد سعید، حماد اظہر، پرویز خٹک، حلیم عادل شیخ، اون عباس بھی شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا پتہ نہیں کب پریس کانفرنس کر کے عمران خان کو چھوڑ دیں، یعنی عمران خان ان کے متبادل کے طور پر نئے نام تیار رکھے گا۔ دیکھا جائے تو شاہ محمود قریشی بھی اور حماد اظہر، حلیم عادل شیخ، اون عباس پبی، یہ تو مجھے لگتا ہے کسی بھی ٹائم پریس کانفرنس کر سکتے ہیں۔ مراد سعید، پرویز خٹک جو ہے، اور اسد کیسر، جو اگر میں بڑے بڑے ابھی نام دیکھوں جو چھوڑ چکے ہیں، تو میرے خیال میں ان کا بھی کیا سرائی کی جا سکتی ہے کہ یہ بھی کسی بھی ٹائم دھوکہ دے سکتے ہیں کپتان کو، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کچھ دن یہ کپتان کے ساتھ نکالیں۔ تو چاہیے عمران خان کو ان کی جگہ پہ اگلی کمیٹی تیار رکھے، اور پھر میرے خیال میں ان کمیٹیوں میں خاکروب اور عمران خان کے جو کک ہیں اور عمران خان کے جو دوسرے کام کرنے والے ہیں، شاید وہ ہی رہ جائیں گے۔ عورتوں کے عمران خان کے ساتھ کوئی ہوگا نہیں جو عمران خان کے لیے کچھ کر سکے۔ اچھا، ویسے بھی ان میں سے کچھ لوگ جیل میں ہیں، باقی سب اشتہاری ہیں۔ خاص طور پر مراد سعید ایک عرصے سے مطلوب ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں آ رہا۔ فیصل واڈا نے کہا ہے کہ عمران خان کے لیے مراد سعید بہت اہم ہے، اس کو عمران خان نے خود چھپایا ہوا ہے۔ ارشد شریف قتل کیس میں مراد سعید بہت اہم ہے۔ ارشد شریف کا لیپ ٹاپ مراد سعید کے پاس ہے۔ عمران خان کے بہت سارے شواہد مراد سعید کے پاس ہیں، اس لیے عمران خان مراد سعید کو ہر صورت میں بچانا چاہتا ہے، اور کسی بھی صورت میں وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مراد سعید کو حکومت کے حوالے نہیں کریں گے۔ حوالے نہیں کریں گے تو وہ سامنے نہیں آئیں گے، تو مذاکرات کیسے کریں گے؟ کیا زوم میٹنگ پر مذاکرات ہوں گے حکومت کے ساتھ ان لوگوں کے؟ ویسے حکومت کو چاہیے وقتی طور پر مذاکرات کے لیے ہاں کر دے، اور اس کے بعد مذاکراتی ٹیم کو بلائے، جیل میں ڈال دے، اسی بہانے مراد سعید صاحب جو ہے وہ بھی ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ اور کوئی اتنا یہ اس سے کوئی اتنا برا اس لیے نہیں سمجھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب ایک کلٹ ہیں، اور کلٹ کو آپ کو قابو کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے۔ خیر، جب اپنی جان پھنسی ہے تو موصوف کو جو وہ مذاکرات یاد آ گئے۔ دہشت گردوں سے کیسے مذاکرات؟ یاد ہے نا کیا کہا کرتے تھے میاں نواز نے بہت سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بات چیت صرف سیاستدانوں سے کی جاتی ہے، شہداء کی یادگاروں کو جلانے والے، ملک کو آگ لگانے والے دہشت گردوں اور تہذیب کاروں کے گروہ سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی۔ یعنی میاں نواز شریف نے مذاکرات سے میرے خیال میں ڈائریکٹ اگر یہ کہا جائے کہ انکار کر دیا تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہم تو بڑی دیر سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں، قائدین نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک دہشت گرد ہے، اور دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ عمران خان کوئی سیاستدان تو ہے نہیں ہے کہ جس سے مذاکرات کیے جائیں۔ اچھا، میاں نواز شریف کا واحد مطالبہ عمران خان کے جرائم کی سزا ہے، وہی سزا لیول پلینگ فیلڈ ہوگی۔ میرے خیال میں یہ جائز مطالبہ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی غلط چیز کہی جا رہی ہے یا بتائی جا رہی ہے۔ میرا نہیں خیال، عمران خان صاحب کے جو جرائم ہیں ان کی سزا ان کو ملنی چاہیے، یہ بڑا جائز مطالبہ ہے۔ ادھر عمران خان نے اپنے جانشین کا اعلان کر دیا ہے، مراد سعید کا پتہ صاف کرتے ہوئے اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پارٹی کے جانشین شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک ہوں گے۔ یعنی اب شاہ محمود اور خٹک میں لڑائی ہوگی، کیونکہ دونوں ہی بڑی دیر سے
خواب دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کب گرفتار ہو اور کب پارٹی پر قبضہ کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی پرویز خٹک جانشینی پر اکتفا کریں گے یا پھر عمران خان کی رکنیت بھی ختم کر دیں گے۔ الطاف حسین پارٹ 2، جس طرح فاروق ستار صاحب نے عمران خان صاحب الطاف حسین صاحب کو پارٹی کی جو ان کا وہ قائد تھا اس کو فارغ کر دیا تھا، ہو سکتا ہے اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی چیئرمین کے عہدے سے فارغ کر دیا جائے۔ عمران خان نے روتے ہوئے یہ بتایا کہ ہاشم ڈوگر اور عارف علوی کے ذریعے جنرل عاصم کو بہت پیغامات بھیجے، لیکن جنرل عاصم صاحب جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے منہ نہیں لگا رہے۔ اب تو صدر علوی کا فون بھی نہیں اٹھاتا، مصروف بے بسی کے عالم میں بتا رہے تھے کہ اب تو کوئی فون بھی نہیں اٹھاتا۔ ماضی میں عمران خان کہتا تھا کہ آرمی چیف کا کیا کام کہ وہ اپوزیشن کے لوگوں سے ملے، لیکن یہاں عمران خان اپنی جگہ ہر روز زور لگا رہا ہے، لیکن ان کی ملاقات آرمی چیف سے نہیں ہو رہی۔ اب اس کو آپ نے جو بھی نام دینا دے لیں، کہ عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ آرمی چیف کا کیا کام ہے کہ وہ اپوزیشن سے ملے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ رہے، وزیر اعظم کے ساتھ بیرونی ملک کے دورے کرے، راہ ہموار کرے، حکومت کے لیے اگر کوئی ضرورت پڑے تو بندے اکٹھے کرے، بل پاس کرے۔ یہ کام تھا آرمی چیف کا عمران خان صاحب کے، اگر دیکھا جائے تو اب وہ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ تو چلو ہم بھی عمران خان صاحب کی حمایت کرتے ہیں، جی وہ ٹھیک کہتے تھے۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والوں رہنماؤں نے اپنا ایک علیحدہ سے واٹس ایپ گروپ بنا لیا ہے۔ گروپ کا ایڈمن عامر کیانی ہے جو سب کو لیڈ کر رہا ہے۔ اس گروپ میں اب تک 30 سے 35 لوگ شامل ہیں اور وہ گروپ عمران خان کے لیے زہر قاتل بن چکا ہے، کیونکہ وہ سب لوگ عمران خان کی اصلیت جانتے ہیں اور مستقبل میں عمران خان کو یہ مزید ننگا کریں گے۔ یہ گروپ پی ٹی آئی کے مزید لوگوں کو بھی توڑنے کا کام کر رہا ہے۔ جو بندہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے اس سے فوری طور پر اس گروپ میں ایڈ کر لیا جاتا ہے۔ ان کو آپ مظلومان عمران خان بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان کے ظلم سے ستائے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی نام یہ دے سکتے ہیں آپ، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ عمران خان صاحب کے سب ظلم ان پہ ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بہت سارے جب یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ کہتے تھے کہ آپ حکومت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ آرمی کے ساتھ اس طرح کی مزاحمت والی سیاست کا آغاز نہ کریں، آرمی کو برا بھلا نہ کہیں، آرمی کے خلاف پلاننگ نہ کریں۔ حکومت تو برداشت کر لے گی، لیکن اگر آپ آرمی کے خلاف گئے تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تمام لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عمران خان کو سمجھاتے تھے، لیکن کیونکہ عمران خان کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھ جائے۔ اچھا، حکومت چیف جسٹس سے جو غلطی کرانا چاہتی تھی وہ غلطی چیف جسٹس نے بڑی خوبصورتی سے کر لی۔ آڈیو لیکس کمیشن پر چیف جسٹس نے ایکشن لے کر اسے اسٹے آرڈر دے دیا۔ آڈیو لیکس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو رد عمل دیا ہے، انہوں نے حکومت کی توقعات کے عین مطابق ری ایکٹ کیا ہے۔ حکومت یہی چاہتی تھی کہ وہ خود اس بینچ میں شامل ہو گئے، جس کے بعد حکومت کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حکومت جو ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ رابطوں میں ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے ہر حد تک وہ جائیں گے، اور وہ پورا ہو گیا۔ سینئر صحافی حسن ایوب کے مطابق مفادات کے ٹکراؤ کا اصول بھی توڑ دیا گیا ہے۔ اپنی ساس کے کیس میں خود کو شامل کر کے انہوں نے ایکسپوز کیا ہے، خود کو داغدار کر لیا ہے۔ اب حکومت آئی ایس آئی، ایف آئی اے سمیت 3 اداروں کی جے آئی ٹی بنائے گی، جس میں ثاقب نثار اور ساس کو پیش ہونا پڑے گا۔ چیف جسٹس صاحب شکنجے میں آ گئے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس کو 2 آپشن بھی دیے گئے ہیں۔ پہلا آپشن ان کو یہ دیا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، اور دوسرا ان کی گرفتاری عمل لائی جائے گی، اور گرفتاری کے لیے حکومت کے پاس بہت زیادہ مواد جمع ہو چکا ہے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ حکومت اور سپریم کورٹ کی کسی قسم کی کوئی آپس میں یہ کوئی جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ ہوں۔ دیکھیں، اس ملک میں بہت سارے مسائل ہیں، نیا مسئلہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور چیف جسٹس کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ یہ چیزیں کر کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو حلف اٹھایا ہوا ہے وہ ریاست کا اٹھایا ہوا ہے، اس ملک کا اٹھایا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی ساس کو بچانے کے لیے اور کبھی اپنے لاڈلے کو بچانے کے لیے اور کبھی وہ جو اس وقت کی عورتیں ہیں جن میں شاید جسٹس صاحب کے بھی کچھ فرد شامل ہوں جن کا کرش تھے عمران خان صاحب، وہ ان کو بچانے کے لیے ادارے کی عزت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
دوستوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ہمیشہ کی طرح گلے میں ابھی بھی پرابلم ہے، آئی ڈونٹ نو یہ کب جائے گا، لیکن اللہ پاک مہربانی کرے گا۔ آپ چینل کو جو سبسکرائب دوست نہیں کر سکے وہ سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹس ضرور کیا کریں، اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو آگے واٹس ایپ گروپ میں بھی سینڈ ضرور کر دیا کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، پھر بات ہوگی۔ خدا حافظ۔